آج کے باقاعدہ سوالات جو پرچیوں کی شکل میں آپ کی طرف سے آئے ہیں ان کو ایڈریس کرنے سے پہلے جو لاسٹ ویک میں ایک کریٹیکل ایشو انڈیا سے سامنے آیا، کرناٹک سے، جو اس وقت میرا خیال ہے پوری دنیا کے میڈیا کا ایک مرکزی محور بنا ہوا ہے، اس کے حوالے سے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ جو کچھ انڈیا کے اندر ہوا، یہ انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے بالکل خلاف ہے۔ انڈیا سے ہمیں لاکھ اختلافات، لیکن ان کے آئین میں جو سیکولرزم والا ایلیمنٹ ہے وہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، جس کے تحت تمام لوگوں کو اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے کی آزادی ہے۔ یہ معاملہ چونکہ اب سب جوڈیسی ہے، یعنی عدالت کے اندر ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ کورٹ سے بھی اچھا ڈیسیژن آئے گا تاکہ مائنورٹیز کے لیے انڈیا کے اندر پاورٹی سرکل سے نکلنے کا ذریعہ جو تعلیم ہے، یہ نعمت انہیں اویلیبل رہے انشاءاللہ تعالی۔ باقی وہ جو کچھ اس بچی نے، ہماری بیٹی نے، بہن نے کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ہمت آئی، ورنہ شرعی اعتبار سے اسلام میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے غنڈوں کے جھرمٹ میں گھس جائیں۔ تو وہ خود تو بیچاری گھسی بھی نہیں تھی، اسے انہوں نے گھیر لیا، اور پھر اس کا اپنا بیان ہے کہ میں نے اپنے ڈر کو اوور کم کرنے کے لیے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ شکر ہے کسی بزرگ بابے کا نعرہ نہیں لگا دیا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تو ویسے اس طرح کی کبھی سچویشن آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بچی کو ہمت ملی، اور وہاں پہ حالات بھی فیوریبل تھے میڈیا کی وجہ سے۔ ادروائز اس سے پہلے بھی کچھ بچیوں کے ساتھ اسی یونیورسٹی میں انہوں نے ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی، اور وہ بتا رہی تھی کہ وہ کلاس میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھیں۔ قرآن حکیم میں تو اس طرح کے جاہلین کے بارے میں آیا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کبھی جاہلوں سے واسطہ پڑے تو آپ نے ان سے کنی کترا کے گزرنا ہے، دور سے ہی بس سلام والا معاملہ۔ خصوصاً عورت ذات کے لیے تو اس چیز کا اہتمام کرنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ چونکہ اسپیسیفکلی ایک سچویشن ایسی آ گئی کہ اسے گھیر لیا، تو اس کے پاس تو کوئی چارہ نہیں تھا۔ ادروائز مستقبل میں بھی انڈیا ہو، پاکستان ہو، میں اسلامی بہنوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ مردوں کا جہاں پہ اس طرح کا معاملہ ہو اس میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نخواستہ وہ کوئی اور ایکٹیویٹی پرفارم کر دیتے تو اس وقت ہم اور بیٹھ کے رونا رو رہے ہوتے۔ تو دلیری کے اندر اور بیوقوفی کے اندر بڑی باریک سی لائن ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس اینگل سے بھی چیزوں کو دیکھا جانا چاہیے۔ اچھا، یہ جو جاہل قسم کی جذباتی نوجوان ہیں نا، چاہے وہ ہندوؤں میں ہوں جنہوں نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی وہاں پہ، خواہ پاکستان میں ہو جس کا آپ نے عملی مظاہرہ جو ہے وہ سیالکوٹ انسیڈنٹ میں تو خصوصاً دیکھا، اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً یہاں کے نوجوانوں کی برکات بھی آپ کو حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ جو جاہل طبقہ ہے نا جی، مسلمانوں کا ہو، ہندوؤں کا ہو، مینٹالٹی ایک ہی ہوتی ہے، اور یہ کسی بھی ریلیجن کے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوتے، نہ اس کی بنیاد کے اوپر کسی مذہب کے اوپر یا دین کے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں اس لیے خصوصاً عرض کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بعض اوقات پھر اس طرح کے واقعات کے بعد لوگ ایک دوسرے کے ریلیجن کو ملائن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی ریلیجن ہیں، ٹوٹی پھوٹی فارم کے اندر سوشل ایتھکس، سوشل ویلیوز ان کے اندر کامن ہے۔ کوئی بھی دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، کوئی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس طریقے سے زبردستی اپنی مرضی کسی کے اوپر تھوپیں۔ اور اسلام تو واضح کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی کے اوپر جبر نہیں ہے۔ اس کا دوسرا معنی جو لوگ لے لیتے ہیں بعض اوقات کہ جی جو مسلمان ہو چکا ہے اب اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں،
یہ معنی غلط ہے. اس نے اپنے اوپر تو پابندی کرنی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے زبردستی کسی کو اسلام کے دائرے میں داخل نہیں کرنا، اور نہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ لوگوں سے زبردستی داڑیاں رکھوائیں، زبردستی حجاب کروائیں یا اتروائیں. یہ آپ کا کام نہیں ہے. ترغیب دلائیں گے. اس طرح کی کوئی رسپانسبلٹی ہے تو وہ گھر کے سربراہ کی ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کے اندر اپنے گھر والوں کے اوپر نگہبان بنایا گیا. باقی یہ پبلک کے اوپر اپنی مرضی، اپنا فرقہ تھوپنے کی اسلام میں قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے. اچھا، مسلمان جو بچیاں ہیں ان کے حجاب کے حوالے سے میں یہاں پہ تھوڑی ڈسکشن اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کر لوں. باقی تو اس واقعے سے اور کیا نکالنا ہے اس میں. اب میں نے تو یہ نہیں کہنا کہ آپ جناب لڑائی جھگڑا شروع کر دیں. اس میں سے کچھ لرن بھی تو کرنا ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مسلمان بچی کی فیور میں لوگ سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں لگا رہے ہیں. وہ لوگ بھی لگا رہے ہیں جو خود لوگوں کی بہنوں کو، بیٹیوں کو کالجز اور یونیورسٹیز کے باہر یا اندر تنگ کرتے ہیں. وہ بھی جو ہے نا اس وقت بچی کے حق میں بول رہے ہیں. تو وہ اپنا بھی گریبان ذرا جھانک کر دیکھیں کہ اس کے بعد کیا انہوں نے اس سے کوئی عبرت پکڑی ہے، کوئی توبہ کی ہے. یہ پتہ چل جائے گا. یہ کل آ رہا ہے نا، 14 فروری ہے نا 2022، ویلنٹائن ڈے. تو پتہ چل جائے گا یہ اسلامی بھائیوں اور بہنوں نے کتنی عبرت اس واقعے سے پکڑی ہے. پریکٹیکلی تو یہ ہے نا. کارٹون بنتے ہیں گستاخانہ، تو اس کے بعد مسلمان نبی علیہ السلام کی سیرت پہ تو عمل کرنا کوئی نہیں شروع کرتے. البتہ آپ گالی گلوچ ان سے کروا لیں، غصہ ٹھنڈا کروا لیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز وہ پرفارم کرتے ہیں. یہاں پہ بھی رزلٹ تو یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو مسلمانوں کی بچیاں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہیں تو وہ بھی حجاب کی طرف آئیں، اس کو سیریس لیں، پریکٹسنگ مسلمان بنیں. بچے جو ہیں وہ پریکٹسنگ مسلمان بنیں، اور یہاں پر بہنوں کی اور بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کریں. یہ رزلٹ اس میں سے نکلنا چاہیے نا. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. سورہ الاحزاب میں اور سورۃ النور میں جو پردے کا، حجاب کا حکم آیا وہ سورۃ الاحزاب میں ہے، آیت نمبر 59 کے اندر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنے اوپر جلباب کر کے رکھا کریں، بڑی چادر. اس کلچر میں یہ جلباب، بڑی چادر لی جاتی تھی جب کبھی حجاب کرنا ہوتا تھا، جس کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں فارم جو ہے وہ گھونگھٹ والی بڑی چادر ہو، جس سے چہرہ بھی تھوڑا بہت ڈھانپ لیا جائے، یعنی وہ کبھی چہرے کے اوپر ڈالنی پڑے تو. اب ہر وقت تو نہیں، اب مردوں میں سے اگر گزر رہی ہیں تو اس وقت وہ چہرہ ڈھانپ لیں، اور جب وہ ویسے کسی ایسے راستے پہ، ظاہر اس زمانے میں تو کوئی کیمرہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھی تو ٹھیک ہے چہرہ ان کا کھلا ہوا ہو، لیکن جیسے ہی مردوں میں آئے تو وہ چہرہ ڈھانپ لیں. اس بڑی چادر کا یہ فائدہ ہوتا ہے.